بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم الفلکیات کا سبق نمبر 25 ہے اور فصل فی الشفق، ٹوائلائٹ کی بحث آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ شفق اور انگلش میں سے ٹوائلائٹ کہتے ہیں، یعنی وہ مدھم سی روشنی جو مشرق میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نظر آتی ہے اور ادھر سے مغرب میں غروب ہونے کے بعد کافی دیر تک نظر آتی رہتی ہے۔ تو اس میں کبھی سرخ روشنی ہوتی ہے، کبھی سفید روشنی ہوتی ہے، تو اس کا نام ہے ٹوائلائٹ اور اس کو عربی میں شفق کہتے ہیں۔ اور اس کی پھر قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے سول ٹوائلائٹ۔ سول ٹوائلائٹ کہتے ہیں کہ وہ روشنی جو مشرق میں طلوع ہونے سے پہلے یا مغرب میں غروب ہونے کے بعد 6 درجے جب سورج زیر افق چلا جائے، 6 درجے زیر افق چلا جائے، تو اس وقت جو روشنی آپ کو نظر آئے گی، یا ادھر سے مشرق میں زیر افق 6 درجے ہو یا مغرب میں زیر افق 6 درجے ہو، تو جو روشنی وہاں آپ کو نظر آتی ہے طلوع یا غروب کی جگہ پر، اس کو کہتے ہیں سیول ٹوائلائٹ۔ تو یہاں پہ اگر یہ سورج کا یہ ہمارا افق ہے اور سورج یہاں سے ایسے بلند ہوتا ہے اور پھر یہاں سے آ کر ایسے غروب ہو جاتا ہے، یہ سورج کا ارتفاع کا جو راستہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارا سمت الراس ہے، ٹھیک ہے۔ سورج جب یہاں ہمارے سمت الراس پہ آ جاتا ہے تو یہ عین نصف النہار کا وقت ہو جاتا ہے اور یہاں سے طلوع ہوتا ہے، اور ادھر جب یہ 6 درجے نیچے ہو، کتنے درجے؟ 6 درجے یہاں پہ نیچے ہو، یہ 6 درجے ہو، اور ادھر سے غروب کے بعد بھی 6 درجے اگر نیچے ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سیول ٹوائلائٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ کچھ روشنی افق پہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور غروب ہونے کے بعد بھی کوئی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اگر 12 درجے نیچے ہو طلوع ہونے سے پہلے، ادھر مشرق ہے اور ادھر مغرب ہے، تو 12 درجے اگر نیچے ہو یا غروب ہونے کے بعد 12 درجے نیچے ہو یہاں پہ، تو اس جگہ پہ اگر سورج ہو ایسے، تو اس کو ہم کہیں گے ناٹیکل ٹوائلائٹ۔ 6 سے لے کر 12 تک یہ ناٹیکل ٹوائلائٹ، ٹھیک ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہی شفق احمر بھی ہے، اور اس کے بعد یعنی غروب ہونے کے بعد یہ جو 12 درجے نیچے چلا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے، تو بہتر صورت ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں یعنی احتیاط کس میں ہے۔ اچھا، 15 درجے نیچے چلا جائے، 15 درجے سورج نیچے ہو یہاں پہ، اور یا ادھر سے 15 درجے نیچے ہو، افق سے نیچے زیر افق ہو، یہاں پہ 15 درجے نیچے ہو، تو یہ بھی اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ میں آتا ہے، یعنی 12 سے اوپر سارا اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ میں آئے گا، 15 درجے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو مشرق کی طرف سے یعنی طلوع ہونے کی جگہ پہ جب 15 درجے نیچے سورج پہنچ جاتا ہے، سورج اس طریقے سے آتا ہے اور یہاں سے طلوع ہوتا ہے، پھر یہاں پہ آ کر نیچے غروب ہو جاتا ہے نا، ایسے آتا ہے اور پھر بلند ہوا اور پھر وہاں پہ جا کر افق سے نیچے غروب ہو گیا۔ تو یہ جو 15 درجے پہ صبح پہنچتا ہے، تو حضرت والا مفتی رشید احمد صاحب جو ماہر فلکیات گزرے ہیں، ان کے نزدیک یہ صبح صادق کا وقت ہے۔ 15 درجے پہ جب سورج آتا ہے تو ان کے نزدیک صبح صادق کا وقت ہے، اور ادھر سے جب غروب ہو جاتا ہے تو یہ شفق احمر غروب ہو جاتا ہے، اور یہ 15 درجے پہ شفق احمر غروب ہو گیا، اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو گیا بعض کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اور 18 درجے پہ جب ہو، یہاں پہ نیچے 18 درجے پہ جب ہو، یا غروب ہونے کے بعد 18 درجے نیچے چلا جائے یہاں پہ، تو یہ بھی اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ ہی ہے، 12 سے لے کر 18 تک اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ ہے۔ تو جب یہاں سے سورج سفر کرتا ہوا 18 درجے پہ پہنچ جائے مشرق کی طرف، تو جمہور کے نزدیک یہ صبح صادق کا وقت ہے، جمہور کے نزدیک یہ صبح صادق کا وقت ہے، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ اور جو تفہیم الفلکیات کے اندر جو قول لکھا ہوا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو سحری ہے وہ 18 درجے پر بند کر دی جائے، اور اس کے بعد 3 درجے جب سورج مزید اوپر ہو جائے 12 منٹ لگا کر اس کے بعد فجر کی اذان دے دی جائے، یہ ایک فتویٰ اس پر دیا جاتا ہے۔ اور 18 درجے کے بعد کسی وقت بھی جو ہے وہ اذان دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے 18 درجے پہ ادھر جب نیچے چلا جائے تو اس کے بعد بالاتفاق عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں اختلاف ہے، لیکن اس سے 18 درجے کے بعد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ، اس کو شفق ادھر سے شفق احمر بھی اس کو کہتے ہیں، اور شفق ابیض مستطیر اور شفق ابیض مستطیل، صبح صادق یا صبح
کاذب، تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ، تو یہ شفق کی چونکہ ہمیں نمازوں کے اوقات میں اس کی ضرورت پڑے گی کہ فجر کا وقت کب داخل ہوتا ہے، ادھر سے عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے، مغرب کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تو اس میں اس شفق کی ہمیں ضرورت پڑے گی نا ٹوائلائٹ کی، تو اس لیے ہم نے اس سبق کو بھی یہاں پہ آپ کے سامنے ڈسکس کر لیا۔ تو یہ ہماری نظری فلکیات یہاں پہ ابھی مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم عملی فلکیات کے اندر جائیں گے، پریکٹیکل کر کے جتنی اصطلاحات ہم نے پڑھی ہیں، یاد کی ہیں، تو ان کو ہم ابھی اس کو منطبق کریں گے اور نمازوں کے اوقات نکالنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔